السلام علیکم، ڈاکٹرز فارما چینل کی طرف سے میں ہوں ذیشان وہاب۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ٹیبلٹس انڈیرال کے بارے میں ڈیٹیل سے کچھ معلومات دوں گا۔ تو ٹیبلٹس انڈیرال امپیریل کیمیکل انڈسٹریز کراچی پاکستان لمیٹڈ کا ایک پروڈکٹ ہے جو دو فارمز میں اویلیبل ہے، 10 ملی گرام اور 40 ملی گرام۔ ٹیبلٹس انڈیرال میں شامل ہے پروپرینولول جو کہ ایک بیٹا ایڈرینرجک انٹاگونسٹ ہے، یعنی بیٹا ریسیپٹر بلاکر ہے۔ ریسیپٹر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک الفا ریسیپٹر اور ایک بیٹا ریسیپٹر۔ بیٹا ریسیپٹر کے فردر دو ٹائپس ہیں، بیٹا 1 اور بیٹا 2۔ بیٹا 1 زیادہ تر ہارٹ اور کڈنی میں پائے جاتے ہیں، جبکہ بیٹا 2 لیور، اسکیلیٹل مسل اور سموتھ مسلز میں پائی جاتی ہے۔ اب آئیے کہ اس کی سٹیمولیشن یعنی حرکت کی وجہ سے آرگنز پر، مختلف آرگنز پر کیا ایفیکٹ ہے۔ تو جب بیٹا 1 ریسیپٹرز کی سٹیمولیشن ہو جاتی ہے تو ہارٹ کا جو کارڈیک آؤٹ پٹ ہے اور ہارٹ ریٹ ہے وہ انکریز ہو جاتا ہے۔ جب بیٹا 1 ریسیپٹر کی کڈنی میں سٹیمولیشن زیادہ ہو جاتی ہے تو کڈنی میں ایک ہارمون ہے جس کا نام ہے رینین، جو کہ ہمارے بلڈ پریشر لیول کو کنٹرول کرتا ہے، تو اس کی سیکریشن بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب آئیے بیٹا 2 ریسیپٹر کی طرف۔ تو بیٹا 2 ریسیپٹر کی جب سٹیمولیشن ہو جاتی ہے تو لیور میں جو گلائکوجینولائسس، گلائکوجن کا گلوکوز کو بدلنا ایک پروسیس ہے جو بہت زیادہ انکریز ہو جاتا ہے۔ اسکیلیٹل مسلز پر اس کا ایفیکٹ یہ ہے کہ یہ اسکیلیٹل مسلز کی کنٹریکشن انکریز کرتا ہے۔ سیلیری ایپیتھیلیم جو کہ ایک ایپیتھیلیم ہے، خلیوں کا ایک مجموعہ ہے جو کہ ہماری آنکھوں میں پایا جاتا ہے، رسپانسبل فار مطلب ایکویس ہیومر کی پروڈکشن میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو اس کی جب اس بیٹا 2 ریسیپٹر کی سٹیمولیشن ہو جاتی ہے تو ایکویس ہیومر کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے۔ سموتھ مسلز پر بیٹا 2 ریسیپٹر کا ایفیکٹ یہ ہے کہ جب بیٹا 2 ریسیپٹر سٹیمولیٹ ہوتے ہیں تو سموتھ مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی ہمارے یوٹیرس میں، بلیڈر میں اور برانکیولز میں جتنی بھی مسلز ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کی طرف۔ تو سب سے پہلے ٹیبلٹس انڈیرال انجائنا میں یوز ہوتا ہے، استعمال ہوتا ہے۔ انجائنا ہارٹ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں پیشنٹ کو چیسٹ پین مطلب سینے پر درد ہوتا ہے، شولڈرز پر درد ہوتا ہے، اور یہ کس وجہ سے کہ ہارٹ کو بلڈ فلو یا آکسیجن ڈیلیوری ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہے ٹیکیکارڈیا۔ ٹیکیکارڈیا از انکریز ان ہارٹ ریٹ، مطلب دل کی جو دھڑکن ہے جب یہ 100 بیٹس پر منٹ تک پہنچ جاتی ہے تو اس کنڈیشن کو ہم ٹیکیکارڈیا کہتے ہیں۔ اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈیرال یوز کر سکتے ہیں۔ ایریتھمیا کی صورت میں بھی، ایریتھمیا بھی ایک ہارٹ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں ہارٹ کی جو دھڑکن ہے، یعنی مطلب دل کی جو دھڑکن ہے، ہارٹ ریٹ ہے، وہ ارریگولر ہوتا ہے، مطلب یا تو بہت زیادہ سلو ہوتا ہے یا بہت زیادہ تیز ہوتا ہے، فاسٹ ہوتا ہے۔ چوتھا ہے ہائپر ٹینشن، مطلب ہائی بلڈ پریشر کی صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈیرال یوز کر سکتے ہیں۔ میگرین پروپائلیکسس، جب پیشنٹ کو آدھا سر درد ہوتا ہے تو اس کنڈیشن میں ٹیبلٹس انڈیرال یوز کر سکتے ہیں۔ رینل ہائپر ٹینشن، جب رینل بلڈ ویسلز، رینل کے جو رگیں ہیں اس میں بلڈ پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال کر سکتے ہیں۔ انگزائٹی اسٹیٹس میں، مطلب جب پیشنٹ کافی ڈرا ہوا ہوتا ہے تو اس صورت میں، اس کنڈیشن میں بھی ٹیبلٹس انڈیرال استعمال کر سکتے ہیں۔ تائروٹاکسیکوسس، تائروٹاکسیکوسس ایک کنڈیشن ہے جس میں تائرائڈ گلینڈ کی سیکریشن یعنی اخراج بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو پیشنٹ کو ٹریمرز، لرزنا یعنی کانپنا یہ ہو جاتا ہے۔ پلپیٹیشن، مطلب ہارٹ کی جو دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سویٹنگ، پسینہ آ جاتا ہے۔ جو میٹابولک ریٹ ہے، ہمارے جتنے بھی میٹابولک ریئیکشن ہے وہ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سائن اینڈ سمٹم
کو ختم کرنے کے لیے۔ اب آئیے اس کی کانٹرا انڈیکیشن کی طرف۔ تو کانٹرا انڈیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ کون سی کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال نہیں کر سکتے۔ تو سب سے پہلے ایسیڈوسس میں، یعنی جب ہمارے خون میں تیزابیت یعنی ایسیڈیٹی یہ انکریز ہو جاتی ہے تو اس صورت میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا ہے ایستما۔ ایستما ایک ہارٹ سے ریسپائریٹری سسٹم سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں پیشنٹ کو سانس کی تکلیف، کھانسی، بخار وغیرہ کی سائن اینڈ سمٹمز ہوتے ہیں۔ اس صورت میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال یوز نہیں کر سکتے۔ برانکوسپازم کا مطلب یہ ہے کہ جو پروپرینولول ہے یہ بیٹا بلاکر ہے، تو بیٹا کے ریسپٹر کے جو سٹیمولیٹری ایفیکٹس ہے اس کی اپوزٹ کام کرتا ہے، مطلب برانکوسپازم کرتا ہے، برانکیولز کی کنسٹرکشن کرتا ہے۔ تو اس کنڈیشن میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال نہیں کر سکتے۔ چوتھا ہے کارڈیوجینک شاک، مطلب جب ہارٹ کو بلڈ سپلائی یا آکسیجن ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہو جاتی ہے یا ہائپوکسک کنڈیشن ہو جاتی ہے، مطلب ہارٹ کو آکسیجن کم ہوتا ہے، تو اس صورت میں ہم ٹیبلٹس انڈیرال استعمال نہیں کر سکتے۔ اب آئیے اس کے ڈیلی ڈوسیج کی طرف۔ تو سب سے پہلے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ٹیبلٹس انڈیرال کھانے کے ساتھ اور کھانے کے سے پہلے دونوں صورتوں میں لے سکتے ہیں، لیکن یہ کنڈیشن یہ حالت آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم ٹیبلٹس انڈیرال کھانے سے 1 گھنٹہ پہلے یا کھانے سے 2 گھنٹہ پہلے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلڈ میں اس کی جو کنسنٹریشن ہے یعنی مقدار ہے وہ کانسٹنٹ طور پر مطلب انکریز ہو جاتی ہے، یا مطلب وہ مطلب یہ اس لیے کہ یہ اس کی جو مقدار ہے بلڈ میں وہ کانسٹنٹ لیول پر رہے، مطلب یا بہت زیادہ انکریز بھی نہ ہو، زیادہ نہ ہو، اور بہت زیادہ کم بھی نہ ہو۔ اب آئیے کہ انڈیویجول ڈیزیزز یعنی الگ الگ بیماریوں میں اس کی انڈیکیشن یعنی یوزز کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ہائپر ٹینشن، ہائی بلڈ پریشر میں اس کی انیشیل جو ڈوزیج ہے وہ 40 ملی گرام بی ڈی یعنی دن میں 2 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی ایفیکٹیو ڈوسیج مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پیشنٹ کو بہت زیادہ سیویئر ہائپر ٹینشن ہو اور اس کی ہائی بلڈ پریشر انیشیل ڈوسیج سے ریکوری نہیں کر رہی، تو اس صورت میں ہم ایفیکٹیو ڈوسیج استعمال کریں گے کہ 120 to 240 ملی گرام پر ڈے یعنی روزانہ ان ڈیوائڈڈ ڈوزز، مطلب دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے انجائنا۔ انجائنا میں اس کی جو ڈوسیج ہے یا روزانہ استعمال ہے وہ 80 ملی گرام to 320 ملی گرام، مطلب دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ یا دن میں 4 مرتبہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ میگرین یعنی آدھے سر درد میں ہم جو اس کی انیشیل جو ڈوزیج ہے وہ 80 ملی گرام ہے، جو ایفیکٹو ڈوزیج ہے وہ 160 to 240 ملی گرام روزانہ ان ڈیوائڈڈ ڈوزز، مطلب دن میں 1 مرتبہ یا دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ، وہ پیشنٹ کی کنڈیشن حالت پر انحصار کرتی ہے۔ مایوکارڈیل انفارکشن یہ بھی ہارٹ سے ریلیٹڈ ایک بیماری ہے جس میں انیشیل ڈوسیج جو ہے وہ 40 ملی گرام ہے 3 times a day، مطلب دن میں 3 مرتبہ۔ اس کے جو روزانہ استعمال ہے مایوکارڈیل انفارکشن میں وہ 180 ملی گرام سے لے کر 240 ملی گرام ان ڈیوائڈڈ ڈوزز، مطلب دن میں 1 مرتبہ یا دن میں 2 مرتبہ یا دن میں 3 مرتبہ، جو کہ پیشنٹ کی کنڈیشن پر
انحصار کرتے ہیں۔ اب آخر میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب کوئی پیشنٹ کسی بیماری کے خلاف ٹیبلٹس انڈیرال استعمال کرتے ہیں تو اس کو اچانک جب اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے تو اچانک ٹیبلٹس انڈیرال کو چھوڑنا صحت کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ پرولانگڈ بلاکیڈ آف بیٹا ریسیپٹر کی وجہ سے، مطلب بہت زیادہ بیٹا ریسیپٹر بلاکیڈ کی وجہ سے ہماری جو باڈی ہے وہ بہت زیادہ سپر سینسیٹیوٹی، مطلب بہت زیادہ ایگزاجریٹڈ رسپانس شو کرتی ہے، تو اس وجہ سے پیشنٹ کو سڈن کارڈیک ڈیتھ، مطلب کارڈیک اریسٹ، کارڈیک ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے۔ شکریہ۔ تھینک یو فار واچنگ. For more videos, like and subscribe our channel.